الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وصاحب التاج والمعراج والبراق والعلم مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المهدين الصابرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر صلوات بوازِ بلند توجہ ہے سے بڑی مہربانی آپ حضرات روزانہ کریم کربلا کی فرشِ اعلیٰ پر جو آتے ہیں آپ سب کا آنا یہاں بیٹھنا یہاں بیٹھ کر پرسہ دینا خالق اکبر محمد و آل محمد کے ذریعے سے اپنی احدیت والی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے یہاں بیٹھ کر آپ جو دعائیں مانگتے ہیں تمنائیں رکھ کے بیٹھتے ہیں مولا آپ کی سب دعائیں تمنائیں محمد و آل محمد کی عصمت و عظمت و جمال و جلال کے صدقے میں اپنی جلیلۃ القدر بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے مولا آپ کے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے خاص کر ہمارا ایک بھائی محسن عزادار کریم کربلا کا کمرہ پاس بیمار ہے مولا اسے ہر مرض سے شفائی کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے سائیں خلیل الرحمن بھی اشارہ کر رہے ہیں مولا تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا مولا ہمارے اس بھائی کو جو مرض ہے جو درد ہے اس مرض درد سے شفائی کلی عطا فرما بھائی مرید عباس کا بیٹا بیمار ہے مولا بیمار کربلا کا صدقہ اس بچے کو شفائے کلی عطا فرما مولا میرے ذمہ جس کی جو دعا ہے وہ دعا مستجاب فرما ہمارے محسن ہمارے بزرگ جو ہمیشہ اسی جگہ پر بیٹھ کر یہاں یہ 3 سامعین بیٹھے ہیں مرحوم و مغفور زوال بشیر خان پچال صاحب جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں مجلسوں کی زینت ہوا کرتے تھے ہمیں تو یقین ہے کہ ہمارے محسن وہاں بھی پرسے میں مشغول ہو گئے مولا جتنے ان کے روح بلند ہیں ان دنوں کے صدقے میں ان کے روح کو اور بلندی عطا فرمائے مولا ان کے قبر کا سفر برزخ کا سفر حشر کا سفر آسان فرمائے مالک ان کے بچوں کو اپنے بچوں سمیت اہل و عیال سمیت والدہ سمیت شاد و آباد فرمائے ان کو آپس میں محبت سے اتحاد سے اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو بزرگ میرے سامنے تشریف فرمائے مولا ان کی زندگیاں دراز فرمائے ان کے بچوں کو فرمان بردار رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بھائی عمران کو مولا اپنے بچوں سمیت شاد و آباد فرمائے بھائی غلام عباس کو اپنے اہل و عیال آبا و اجداد سمیت شاد و آباد فرمائے
حاجی خان کی مولا گود آباد فرمائے، مولا ان کو اپنے خاندان سمیت شاد و آباد فرمائے۔ جس مومن کی جو دعا ہے، بھائی اسرت سمیت، بھائی جعفر حسین سمیت، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ کے دکھائے۔ اللہ سورہ گھبرا تو نہیں گئے؟ اب یہ آگے پیچھے دیکھنا چھوڑ دیں گے، آپ کا بھی کرنٹ میرے ساتھ ملنا چاہیے۔ آنے والا آتا رہے گا، اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوتا رہے گا۔ سورہ قدر سے میں نے آپ کے سامنے مسلسل 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ فرماتا ہے یقین کرو، شک نہ کرو، یقین، یہ انما یہ ہمیشہ تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی یہ ایک وزنی جملے ہیں جن کے انکار کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں ہوتی۔ یقین، بسم اللہ، یقین کرو، شک نہ کرو، کیونکہ جو یقین کرے گا وہ ایماندار بنے گا، جو شک کرے گا وہ بے ایمان بن جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے بے ایمان سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ واحد مذہب ہے، مذہب ملت تشیع فقہ جعفریہ، جس کا شک سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ پہلے مرشد نے ہی ہمیں یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ کبھی عبادت کرنی ہے تو عبادت میں بھول کر بھی شک نہ کرنا۔ سمجھیں گے، بھول کر بھی، میرے مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، بھول کر بھی اپنی عبادت میں شک نہ کرنا، کیونکہ میں علی کہہ رہا ہوں شک کی عبادت سے بہتر ہے کہ بندہ یقین کی نیند سو جائے۔ سلامت رہے، وہ یقین والی نیند افضل ہے۔ صحیح سجاد شاہ مولا آپ کو شاد و آباد فرمائے۔ یقین کرو، شک نہ کرو۔ کس بات پر یقین کرو؟ انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقین کرو کہ ہم نے نازل کیا۔ میں نے کہا 7 دن میں مسلسل پڑھا ہوں، مجھے سمجھ گئے جو ان کے ہاتھ اٹھے۔ ہم نے، اب زرداری نہیں جانتا کہ اللہ کے ساتھ اس ہم میں اور کون ہے۔ ہم نے، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ، ہم نے نازل کیا، کسی کتاب کا یا نبی کا یا معجزے کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوبارہ ہی سنیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا قدر والی رات، ہم نے نازل کیا قدر والی رات۔ اب مسلمان بھائی کہتے ہیں یہ جو ہو کا ضمیر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یہ ضمیر کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یعنی قرآن، مقصد یہ ترجمے کا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات۔ 1 منٹ کے لیے، ابھی آپ کا ذہن میرے ساتھ ہونا چاہیے، 1 منٹ کے لیے مسلمانوں کے کہنے کے مطابق ہم بھی مان لیں کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات، تو اگلے جملے قرآن کے کسی کام کے نہیں رہتے۔ فرماتا ہے فَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو کیا جانے کہ قدر والی رات کیا ہے؟ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے قرآن کہہ رہا ہے؟ تیرے پاس تو وہ شعور ہی نہیں ہے تو قدر والی رات کو سمجھے، تیرے پاس تو وہ عقل ہی نہیں ہے تو قدر والی رات کو سمجھے۔ پہلے امام سے لے کر 11ویں امام کے قول کا میں ضامن، حوالے کا میں ذمہ وار، کہتے ہیں کہ قدر والی رات قرآن یہ سب معصوم فرماتے ہیں قدر
سے مراد قرآن نہیں، قدر سے مراد ہماری دادی زہرا ہے۔ یہ قدر کی رات عظیم رتبہ ہے اس آقا ذاتی کا، شاباش سلامت رہے، اتنا عظیم رتبہ ہے اس سید ذاتی کا، مصطفیٰ کی بیٹی کا۔ 11واں لال حجت کا والد فرماتا ہے ہم 12 مخلوق پر حجت ہیں، ہم 12 علی سے لے کر حجت تک مخلوق پر حجت ہیں، اور محمد کی بیٹی کی اتنی عظمت ہے کہ ہم 12 مخلوق پر حجت ہیں، یہ شہنشاہ ذاتی ہم 12 پر حجت ہے۔ بسم اللہ، اللہ سلامت فرمائے، تو کیا جانے کہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ متفقہ حدیث ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ماہ رمضان ہے عبادتوں کا ماہ، رحمتوں کا ماہ، نعمتوں کا ماہ، جس ماہ میں اللہ اپنی مغفرت کے، رحمت کے، نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس ماہ کا جو آخری، سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو، اس ماہ کا جو آخری عشرہ ہے، اس کی جو اکائی کی تاریخیں ہیں، اس میں کوئی ایک رات ہے قدر کی رات۔ بات سمجھ گئے؟ یہ جو آخری عشرہ 10 دن، ان 10 دنوں میں جو اکائی کی تاریخیں ہیں ان میں کوئی ایک ہے قدر کی رات۔ تو پتہ چلا پھر ڈھونڈیں گے ہم، جب ہم ڈھونڈیں گے تو پھر رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو ہم اپنی چیز سب ڈھونڈ لیتے، نبی کے آنے کا مقصد۔ یہ تو نے علی کے مقابلے میں یہ حدیث لکھی ہے، ورنہ قدر کی رات 23 19 متفق ہے۔ یہ لکھا، چلو ان لکھنے کے باوجود ہم نے فائدہ اٹھایا کیا؟ اکائی کی تاریخیں آخری عشرے میں 21 23 25 27 29 ان میں ہے کوئی ایک قدر کی رات۔ فالو نہیں کیا؟ 21 23 25 27 29 تو پتہ چلا یہ رات ہے 5 کی، اور اس 5 کی رات کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو کیا جانے کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ رات ہے 5 کی۔ عزیز بھائی، جب تو 5 کی رات کو نہیں سمجھ سکتا تو 5 کی ذات کو کیسے جان سکتا ہے؟ تجھے جاننے کا تو حکم ہی نہیں ہے، تجھے ماننے کا حکم ہے۔ یہ 5 عظیم ہے۔ حاجی صاحب، ایک معتبر روایت میں نے پڑھی ہے، شستری صاحب نے لکھی ہے، 2 صحابی، مجالس المنتظرین کتاب کا نام، 2 صحابی، دونوں کا نام عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود، یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، چلتے ہیں آج رسول کی دربار میں، آج چل کے سوال کرتے ہیں۔ کون سے؟ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں سوال کروں گا کہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ سارے بولیں گے جو آگے بیٹھے ہیں، بڑے مسئلے حل ہوں گے اس روایت میں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے عبداللہ تو اگر پوچھے گا نمازیں 5 کیوں ہیں، میں پوچھوں گا کہ ان کی رکعتیں الگ الگ کیوں ہیں۔ سلامت رہے جو پیچھے سے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، رنگ لگیں گے اگر آپ کا ساتھ ہوا تو۔ یہ دونوں صحابی آئے، ایک تو رشتہ دار بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، آئے نبی کی دربار میں آئے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، کہا یا رسول اللہ ہم آج سوالی بن کے آئے ہیں، آج ہم سوال اٹھا کے آئے ہیں۔ لبوں کو تبسم دے کے نبیوں کا سردار فرماتا ہے سوال تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ ایسے ہی طیب طاہر مجمع ہونا چاہیے، یا سلامت رہے، تم بتاتے ہو
یا میں بتاؤں؟ کہا نہیں سرکار ہم بتاتے ہیں۔ اچھا میں پوچھوں؟ سرکار عبداللہ ابن عباس فرماتا ہے سرکار میں پوچھنے آیا ہوں کہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ اچھا عبداللہ ابن مسعود تم؟ کہا سرکار میں پوچھنے آیا ہوں کہ اگر 5 ہیں بھی تو پھر ان کی رکعتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ اب حسرت بھری مسکراہٹ بھری نگاہ سے اپنے پیارے صحابہ کو دیکھتا ہے، دیکھ کے شہادت والی انگلی کا اشارہ عبداللہ ابن عباس کی طرف کر کے فرماتا ہے تیرا سوال ہے کہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ کہا جی صحیح۔ عبداللہ ابن مسعود کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے تیرا سوال ہے کہ ان کی رکعتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ کہا جی سرکار۔ سن عبداللہ ابن عباس تو نے پوچھا، اب میرے ساتھ رہیں گے، بات اگر پسند آئے تو دعا بھی دینا، اللہ کے نام سے داد بھی دے دینا۔ عبداللہ ابن عباس تیرا سوال ہے کہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ میں رسول تجھ سے پوچھتا ہوں بتا چادر کے نیچے کتنے تھے؟ بولو سارے بولو، نمازیں 5 کیوں ہیں؟ تو بتا ہم چادر کے نیچے کتنے تھے؟ کہا سرکار 5۔ کہا جب چادر کے نیچے بھی تھے 5 تو نمازیں بھی ہیں 5۔ ہاں حیرت بھری نگاہ سے عبداللہ ابن عباس مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، سمجھ گئے ہوں گے، حیرت بھری نگاہ سے۔ اچھا یا رسول اللہ نمازیں آپ کی ہیں؟ کہا کیوں تجھے کوئی شک ہے؟ تجھے کوئی کا شک نہیں ہے؟ دل مطمئن کرنے کے لیے کون سی کس کی ہے؟ توجہ، کون سی کس کی ہے؟ مصطفیٰ فرماتا ہے سن، پوچھا ہے تو سن، فجر میری ہے، مجھ محمد کی ہے، ظہر حسن کی ہے، اثر حسین کی ہے۔ اور جو حسینی بیٹھے ہو دعا ضرور دینا۔ اثر نبی فرماتا ہے وہ نبی جس کے لیے اللہ مہر لگا رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا یہ وہ نبی ہے جو میری وحی کے بغیر نہ کچھ بولتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے، وہی بول رہا ہے۔ اثر حسین کی ہے، اثر ہے ہی حسین کی، چاہے نماز اثر ہو، چاہے قرآن میں اثر ہو، چاہے کربلا والی اثر ہو، اثر شاباش۔ فجر میری علامہ صاحب بسم اللہ، اور آپ کو سلامت فرمائے۔ مولا کے فقیر ہیں، علامہ تو یہ 14 ہیں، ہم تو ان کا دیا ہوا رزق بانٹ رہے ہیں، جو دیتے ہیں بانٹ دیتے ہیں، جب تک چاہیں گے بانٹیں گے، باقی ہاں دشمن سے ڈریں گے نہیں، کیونکہ ہم نے مرشد ان کو مانا ہے جو سامنا کرتے ہیں پیٹھ نہیں دکھاتے ہیں۔ اے ناری گھبرا تو نہیں گئے نا؟ فجر مجھ محمد کی، ظہر حسن، اثر حسین کی، مغرب بطول کی، عشاء ہے علی کی۔ ایک بار بسم اللہ بسم اللہ، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت فرمائے۔ فجر مجھ محمد کی، ظہر حسن کی، اثر حسین کی، مغرب بطول کی، عشاء علی کی۔ ابن عباس کہتا ہے یا رسول اللہ گستاخی معاف، میں نے تو جہاں بھی دیکھا علی آپ کا بلا فصل رہتا ہے۔ کیا بات ہے، جہاں بھی دیکھا تو ان جملوں کو پڑھ کے بھی علی بلا فصل کو چھوڑ کے کسی لنگڑے کو مانے تو اس کا اپنا مقدر ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ سرکار ہم نے تو جہاں بھی دیکھا علی بلا فصل آپ کے ساتھ رہتا ہے، اگر نماز میں بھی آپ رخ پھیر دیتے ہیں تو کوئی اور پھیرے نہ پھیرے علی پہلے پھیر دیتا ہے کہ
قبلہ اگر تبدیل کرتے ہیں تو کوئی کرے یا نہ کرے، علی آپ کے پیچھے ہی قبلہ تبدیل کر دیتا ہے۔ ہم نے جہاں بھی دیکھا سورج کا بلا فصل چاند ہے تو تجھ محمد کا بلا فصل ہمیشہ علی رہا ہے۔ تو یہاں فجر ہے آپ کی، عشاء ہے علی کی، اتنی دوری اتنا مفاصلہ کیوں؟ نبیوں کا تاجدار نبی قربان جاؤں اس کی زندگی پر، اس کی سیرت پر، اس کی صورت پر، اس کی تبلیغ پر، اس کے بولنے پر، اس کے فعل پر، اس کی اولاد پر، اس کے انجام پر قربان، جو نبی ابن عباس سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے بے شک علی میرا بلا فصل ہے، ولی ہے، وزیر ہے، جانشین ہے، دستار کا وارث ہے، مگر یہاں اللہ نے فجر مجھے دے کر، عشاء علی کو دے کر بندے سے قربت کا اظہار کیا کہ بندہ میرا اس قربت سے بھی خالی نہ رہے، اٹھے تو محمد محمد کر کے اٹھے، سوئے تو علی علی کر کے۔ بڑی مہربانی، مولا آپ کی زندگی کرے۔ ابھی بن گیا مجلس کا ماحول، ابھی مظفر کی اور باب غلام عباس کی مرضی ہے، گھبرا تو نہیں گئے، اٹھے تو علی علی کر کے اٹھے، سوئے تو علی علی کر کے سوئے، کیونکہ محمد محمد کرنا بھی علی علی ہے۔ یہ میں نے جان بوجھ کے، کوئی ایسے نہ سمجھے کہ میں بھول گیا ہوں، نہیں، یہ میں نے جان بوجھ کے کہا، اٹھے تو بھی علی علی کر کے، سوئے تو بھی علی علی کر کے۔ کیوں؟ یہ تاجدار رسالت فرماتا ہے ذکر علی یعنی عبادہ، اس لیے کہ ذکر ہوں ذکری، علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے، میرا ذکر ہے۔ سمجھ گیا؟ آپ تو سمجھ گئے نا؟ ابن عباس سے مصطفیٰ پوچھ رہا ہے، سمجھ گیا؟ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ کس کس کی ہیں؟ کہاں سرکار سمجھ گیا؟ اب آنکھیں پھیر کے ابن مسعود کو دیکھتا ہے، کہا تیرا سوال ہے کہ رکعتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ اب یہ گفتگو ان کے ساتھ ہے جو معرفتی بیٹھے ہیں، جو مطالعہ گزار بیٹھے ہیں۔ ہاں، کس کس کی تو آنکھیں بھی کھل جائیں گی، نہیں کھلی تو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ محمد مصطفیٰ فرماتا ہے ابن مسعود تیرا سوال ہے کہ رکعتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ تو سن، اللہ نے ہر نماز کی 2 رکعتیں رکھی تھی، ہر نماز میں بسم اللہ بسم اللہ، ہر نماز میں 2 رکعتیں تھی، جو میری 2 تھی وہ 2 کی 2 رہی، میری تھی کیونکہ اللہ نے میری سنت بھی واجب کے طریقے پہ رکھی ہے، جس نے فرض فجر پڑھی اس پر پھر واجب ہے کہ وہ سنت بھی پڑھے۔ اور جب ظہر کی 2 تھی، 15 رمضان بطول کے صحن میں حسن آنکھ کھولتا ہے، تحفے میں 2 رکعتیں اللہ حسن کو دے کر 2 کی جگہ 4 کر دیتا ہے۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، 2 کی جگہ 4۔ ایسے ہی 3 شعبان حسین آیا تو 2 کی جگہ 4 ہو گئی۔ ترتیب دیکھیں، 2 اللہ کی 2 حسن کی، جب مجمع ہوتا سائی، 2 اللہ کی 2 حسین کی۔ ابھی نہیں بولو گے مجھے دکھ ہوگا۔ 28 میل گھر سے تو دور جا رہا ہے، آلے تشیع سے گفتگو جو عزادار بیٹھا ہے، 28 میل گھر سے دور گیا، نماز تجھے پڑھنی ہے لیکن 2 رکعتیں چھوڑ کے، 2 رکعتیں چھوڑ کے قصر کی نیت کر کے 2 رکعتیں ادا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے نماز تجھ پر واجب ہے لیکن جو 4 رکعتیں ہیں ان میں 2 میری ہیں، 2 حسن کی ہیں، میری پڑھ یا نہ پڑھ تیری مرضی، حسن کی معاف نہیں کروں گا، حسین کی معاف نہیں کروں گا۔
جملہ ہے ظہر اثر سفر میں ہے تو 4 کی جگہ پر کسر 2 رکعتیں پڑھ. مگر جب مغرب کا بھی وقت ہو گیا 10 دن سے پہلے آ رہا ہے 2 دن میں 3 دن میں آ رہا ہے ٹائم مغرب کا ہے تو تجھے نیت کسر کی کرنی پڑے گی پڑھنی 3 کی 3 پڑے گی. کیا بات ہے نمازی بیٹھے ہیں میرا جملہ تو رائگان جائے گا ہی نہیں. نیت کسر کی دیکھیں یہ سب عمل جو ہے نا قرآن پڑھنا سجدہ دینا رکوع کرنا قعود کرنا قیام کرنا تشہد پڑھنا سلام بھیجنا یہ سب عمل ہے لیکن عملوں کی قبولیت تب ہوتی ہے جب نیت ہوتی ہے. بولیں نیت الاعمال بالنیات عملوں کا تعلق نیت سے ہے. یہ عمل ہے روزہ نماز حج زکوٰۃ سب عمل ہے لیکن قبول تب ہوتے ہیں جب نیت ہو اور نیت سے مراد بطول ہے. جس عمل کی تو نیت کرتا ہے قربتاً اللہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے قربتاً اللہ. سورۃ شورا میں اللہ نے فرما نہیں دیا کہ اگر تم مجھ سے قریب ہی ہونا چاہتا ہے تو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قربتاً قریب ہونا چاہتا ہے تو بطول سے مودت کرتا جا. نیت سے مراد قربتاً قربا اس قربا سے مراد بھی بطول ہے اور قربتاً سے مراد بھی بطول ہے. اللہ فرماتا ہے نیت کسر کی کر لیکن پڑھ 3 کی 3. اور یہاں بھی اللہ نے رکعتوں کے بٹوارے میں بھی شریعت کے احکام کو ثابت کیا. حسن مرد ہے 2 حسین مرد ہے 2 بطول 1 ہے عورت ہے تو 1 رکعت ملی ہے. تو ہمیں شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ مرد کے 2 حصے عورت کا. ابھی جملہ آج صاحب نہیں کہوں گا نا تو مجھے سکھ نہیں آئے گا مجھے چین نہیں آئے گا. مرد کے عورت کا جنگ خیبر فتح ہوتی ہے پیغمبر مال کا بٹوارا کرتا ہے ہر ایک صحابی کو 1 حصہ دیتا ہے. علی کو 2 حصے دیتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ 40 دن تو ہم بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم نے بھی مشکلیں سہی ہیں اس علی کو 2 حصے دیے ہمیں 1 دیا کیوں؟ نبی مسکرا کے فرماتا ہے کل سنا نہیں تھا جو میں نے کہا تھا لَأُوتِيَنَّ رَأَيْتَ غَدًا رَجُلًا قَرَارًا غَيْرَ فَرَارًا يُحِبُّ اللَّهُ وَيُحِبُّ الرَّسُولُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ الرَّسُولُ. میں نے اعلان کیا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا جا کے قرآن پڑھو. قرآن میں آج بھی فیصلہ ہے کہ مرد کے 2 حصے عورت کا 1 مرد کے گھبرا تو نہیں گئے پچھلے سامعین بات پہنچ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے مولا سلامت فرمائے. مرد کے آؤ کی مرد کے 2 حصے عورت کا 1 حصہ. یہاں اللہ نے بھی نماز میں بطول کو 1 رکعت دی. آج میرے پاس بھی ٹائم ہے تھوڑا سا سائیں بھی آج ویٹ تو کریں. گھبرا نہیں گئے تو درود پڑھ کے دکھائیں. احساس کیا اللہ فرماتا ہے سفر میں بھی ہے تو نیت یاد ہے نا بات کسر کی کر پڑھ 3 کی 3. یا اللہ ظہر میں رعایت کر دی
اثر میں رعایت کر دی، یہ مغرب میں رعایت کیوں نہیں ہو رہی؟ حاطف کی یہی آواز آئے گی، یہ معاملہ ہے بطول کا۔ اب جو 1400 سال پیچھے جانا چاہتے ہیں، یہ پورا نچوڑ ہے، یہ معاملہ ہے بطول کا۔ اگر میں نماز میں رعایت دے دیتا ہوں تو بہتوں کو موقع مل جائے گا، کئی لوگوں کو موقع مل جائے گا کہ اللہ نے نماز میں بھی معافی دے دی ہے تو بطول کے حق میں بھی معافی مل جائے گی۔ لیکن اللہ نے نماز بطول میں بھی رعایت نہ کر کے قیامت تک ہر باز ضمیر انسان کو سمجھانا چاہا کہ بھول کر بھی بطول کے دشمن سے محبت نہ کرنا۔ دیکھ تو صحیح، میں نے بطول کے معاملے میں نماز میں بھی رعایت نہیں کی تو حق کے معاملے میں رعایت کیسے؟ حق کے معاملے میں یہ نماز 5 کی ہے اور تو 5 والا ہے، گھبرا تو نہیں؟ یہ نماز 5 کی ہے اور تو 5 والا ہے۔ جب تو 5 والا ہے تو تیری نماز بھی قضا نہ ہونی چاہیے۔ بسم اللہ، 5 کا مرید ہے، نمازیں 5 اور 5 میں رکعتیں ہیں 17۔ فرض شک ہے کیا؟ 17 گنو بھلائی، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 10، 3 مغرب کی، 13، 4 عشاء کی، 17۔ نمازوں کی فرض بھی 17۔ بطول کو جو جہیز ملا ہے ان کی چیزوں کی تعداد بھی 17۔ تو بطول سے تو الگ ہی نہیں ہے، قدر والی رات بھی بطول، نماز بھی افضل بطول، اور رکعتیں 17 ہے تو بطول کا جہیز بھی 17۔ اگر تو پنجتن پاک کے ماننے والا ہے، پنجتن کا مرکز بھی ہے بطول۔ جب تو بطول والا ہے تو اس کے جہیز میں بھی 17 نشانتی چیزیں ہیں، تو جب 17 نمازیں رکعتیں ہیں نماز میں تو ایک ایک رکعت بطول کی جہیز کا صدقہ کر کے پڑھتا جا۔ نماز کا اسی نماز اسی ولایت کے لیے بڑا خرچہ آیا ہے حسین کا۔ خیام میں آج العطش العطش کی صدا بلند ہے، چھوٹے چھوٹے بچے خالی برتن اٹھا کر بسم اللہ، ایک دن کا باقی مہمان ہے کربلا کا نواب، ایک بسم اللہ، جس کو پرسہ دینا ہے وہ دے۔ اور میں عرض کرتا چلوں، 5 ہستیوں کو پرسہ ضرور دیا کریں۔ ایک تو نبیوں کے نبی کو پرسہ دے، یا رسول اللہ تیرے حسین کا بڑا ارمان ہے۔ اللہ بسم اللہ، اللہ آپ کی آوازیں جو نکلیں یہ مستجاب فرمائے، اس غم کے سوا اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یا رسول اللہ، جس کو دوشوں پر اٹھا اٹھا کے مدینے کی گلیاں گھماتا تھا، اس حسین کی گردن پہ جو خنجر چل رہا ہے، ہمیں بڑا ارمان ہے دوسرا پرسہ دیں رسول کی اکلوتی بیٹی کو۔ آقا زادی جس نے چکیاں پیس پیس پالا، اس حسین کا بڑا ارمان ہے۔ تیسرا پرسہ دیں امیر حسن کو۔ اب سنیں گے چوتھا پرسہ علی کی بیٹی ثانیہ بطول کو، کہ بی بی جس کے لیے تو ساری رات پانی کا گلاس اٹھا کے کھڑی رہتی تھی، ہمیں اس حسین کا بڑا ارمان ہے۔ اب پتھر دل سے میرا کوئی تعلق نہیں، 5واں پرسہ اگر دینا ہی ہے نا، وہ بھی آئی بیٹھی ہیں، پر
پردے میں میری ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ خدا کی عزت کی قسم پانچواں پرسہ تجھے اس نے دینا، اس کو دینا ہے جس کو حسین نے تہجدوں میں مانگ مانگ کے لیا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی بیٹی دے جو میرے سینے پر آ جائے تو میرے سینے کو چین مل جائے اور میری بیٹی کو سکون آ جائے۔ اللہ آپ کو اس غم کے سوا کوئی غم، آج 8 تاریخ ہے نا، جوان بیٹھے ہیں، تھوڑا سا جوان کو رو لے۔ ہم شکل پیغمبر ہو بہو مصطفیٰ کی صورت، جب آیا ہے نا اپنے والد کے پاس، بابا مجھے جنگ کی اجازت دو، وہاں مولا نے جملہ فرمایا ہے، کہا بیٹا تو موت کی اجازت تو مانگ رہا ہے لیکن کاش تو باپ ہوتا میں بیٹا ہوتا۔ اچھا اگر جانا بھی ہے تجھے تو بھیا سجاد سے بھی اجازت لیتا جا، پھپھی سے بھی اجازت لیتا جا، سگی ماں سے بھی۔ کسی شہید کو مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ کسی دوسرے سے اجازت لیا، یہ واحد شہید ہے 18 برس کا جوان علی اکبر، جسے فرماتا ہے بھائی سجاد سے بھی اجازت لے، بسم اللہ، اللہ آپ کی جوانیاں سلامت فرمائے، پھپھی سے بھی اجازت لیتا جا، بس 2 جملے، ماں سے بھی اجازت لیتا جا۔ باپ کا حکم تھا، لبیک کرتے پہلے بیمار بھائی کے پاس آیا، بیماری کے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اکبر نے پہلے بھائی سے بسم اللہ، تیز بخار ہے، جسم میں درد ہے، آیا اکبر، اجازت پہلے عمران بھائی نہیں مانگی، سب سے پہلے اکبر نے سجاد کے ہاتھ چومے ہیں، اس کے بعد آنکھوں پر بوسہ دیا ہے، بسم اللہ، جو سمجھ گئے، جو مالپتی بیٹھے ہیں وہ سمجھ گئے، ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، سب سے پہلے سجاد کے ہاتھ چومے، ہاتھ کی کلائیاں چومی، بعد میں آنکھیں چومی، بسم اللہ۔ میں آپ کی کنیز کا بچہ، سائیں کو انتظار نہ کرائے، حسنین بھائی کو آنکھیں چومی، سینہ چوما، پاؤں پہ بوسہ دیا۔ میں نے عالم تصور میں سوچا علی اکبر نے یہ کیوں کیا ہے، پھر مجھے جواب یہی ملا، عقل نے یہی جواب دیا کہ اکبر یہی سوچ رہا تھا میں تو شہید ہو جاؤں گا، میرے بعد یہی تو بھائی ہے جو پھپھیوں کے ساتھ ہاتھوں میں رسیاں، سینے میں توک، پاؤں میں بیلیاں، آنکھوں سے خون روتا جائے گا۔ جب بوسہ دیا نا اکبر نے، بیمار سجاد کی آنکھ کھلی، تڑپ کے کہتا ہے اکبر تجھ سے اجازت مانگنے آیا ہے، تو بڑا ہے اجازت دے۔ کہا اکبر میرا بھی بڑا شوق ہے کہ میں میدان میں جاؤں، میں نے 2-3 مرتبہ نیزہ بھی اٹھایا ہے، لیکن بابا کہتا ہے تجھے جہاد اکبر ادا کرنا ہے، اب اگر جہاد اکبر ہی کرنا ہے تو مجھے بیٹھنا پڑے گا، میری اجازت ہے۔ اجازت ملی، پھر اس کے پاس آیا جس نے 18 برس نازوں سے پالا ہے، جس نے اپنے بیٹے بھی اکبر کے نام پر صدقہ دے دیے ہیں۔ جوانوں، جو بزرگ جوان بیٹھے ہیں، ہاتھ باندھ کر ان کو میں یہ گزارش کروں گا، کہیں بھی کسی مجلس میں جوان اکبر کا نام آ جائے، ہائے ضرور کرنا، آنسو آنا یا نہ آنا مقدر کی بات ہے، لیکن اکبر کا نام آ جائے ہائے ضرور کر۔ کیوں؟ جب تو اکبر کے نام پہ ہائے نہیں کرتا، پردے میں آئی ہوئی اکبر کی 2 مائیں، ایک 18 برس پالنے والی ماں، دوسری سگی ماں، جب تو ہائے نہیں کرتا تو اس وقت تڑپ کے کہتی ہے ہاں تو ہمارے اکبر کو ہائے نہیں کر رہا، تیرا قصور نہیں ہے، تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں تھا، تو نے اس کی داڑھی اترتے ہوئے دیکھی جو نہیں تھی، تو نے اس کا حسن جو نہیں دیکھا تھا۔ یہ اکبر پھپھی کے سامنے آیا، پھپھی اماں بابا سے اجازت مل گئی ہے، پھپھی اماں بھیا نے بھی اجازت دے دی ہے، اب تو ہی اجازت دے دے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جو نازوں سے پالتی ہے نا حاجی صاحب کسی بچے کو، وہ سگی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے اس بچے سے، جس کو پالتی ہے۔ اللہ جانے اس وقت علی کی بیٹی کی دل پہ کیا گزری، کہا تھا بیٹا تجھے لباس پہنا ہوں، یہ عربستان کا رواج ہے کہ
بچے کو دستار مائیں بندھواتی ہیں، بچے کو لباس مائیں پہناتی ہیں، تو یہاں بھی پالنے والی ماں کہتی ہے کہ آج تجھے لباس پہناؤں۔ جس کو رونے کو جی چاہ رہا ہے، جب لباس پہن لیا نا تو حسین بادشاہ خیمے میں آ گئے، کہا بہنا پہلے تو مائیں اکبر کو دستار بندھواتی تھی، آج تو اجازت دے اکبر کو میں باپ دستار بندھواؤں، اس کو میں اپنا جانشین بناؤں۔ آخر میں اپنی سگی ماں سے جا کر اجازت طلب کی، جو رونے آیا ہے، جو پلسا دینے آیا، جوان کا پلسا ہے، خدا کی عزت کی قسم، جیسے ہی اکبر اپنی ماں کے پاس خیمے میں آتا ہے نا، کہتا ہے امی جان۔ جب امی جان کا لفظ اکبر کی سگی ماں سنتی ہے، دائیں بائیں دیکھ کر تڑپ کے فرماتی ہے اکبر آہستہ بول، کہا علی کی بیٹی سن نہ لے کہ میری زندگی میں مولانا اصغر صاحب ریکویسٹ ہے سپیکر والے کو آخو ایک بندہ اٹھا بلاوے، ذاکر صاحب بڑا ڈسٹرب تھی نہ پائے، مجمع بھی ڈسٹرب ہونے تاکہ جو ہی بجلی بھئیے پر وہ کے مار دے گا۔ یہ مہربانی کرو نہ مجمع کو ڈسٹرب کرو نہ ذاکر کو ڈسٹرب کرو۔ صلوات اور محمد و آل محمد اللہ سارے عزادار مہربانی کر کے اگو ڈھسر جا پئیے، اگر ناراض نہ تھی ہو تو صلوات ہی پڑھ دے ہو تو تھوڑا تھوڑا اگو تے تھی دیو، مہربانی کر کے ناراض نہ تھی تو انشاءاللہ ایک مجلس دا اعلان سن گنو، آج رات ایجاد ہوتے انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے جناب شہزادہ امیر قاسم دی سیج بھی ہو سی تو سردار دی شہادت بیان بھی ہو سی، ٹھیک بھائی حسنین انشاءاللہ رات 8 بجے ممبر دے تشریف گئے نفسن، سارے مہربانی کر کے وقت دوتے تشریف گئے نفسو، بھائی جان دی آمد دوتے بلند صلوات